قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 سورہ ملک۔ سورہ ملک کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 77 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ کی وجہ سے سورہ ملک کہا گیا ہے۔ عربی میں ملک حکومت کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 کے مطابق خدا کے نزدیک کثرت عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ حسن عمل معیار ہے۔ انسان کثرت عمل بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن حسن عمل بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ کثرت عمل کا تعلق تکرار عمل سے ہے اور حسن عمل کا تعلق اخلاص عمل سے ہے، اور اخلاص پیدا کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 کے مطابق انسان کے انجام کا دار و مدار اس کی عقل اور بصیرت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہم السلام نے عقل کی اہمیت پر کافی زور دیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے عقل، دین اور حیا میں سے عقل کا انتخاب کیا تو دین و حیا دونوں ساتھ آ گئے، کیونکہ ان دونوں کا عقل سے الگ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا گویا اس نے شب قدر جاگ کر اعمال بجا لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ قبضہ قدرت میں کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا کون ہے، وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل اور بے نظمی نہیں پاؤ گے۔ پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بے شک ہم نے قریبی آسمان کو تاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیطانوں کو سنگسار کرنے، مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہتی ہوئی آگ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔
جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو وہ اس کی زوردار اور مہیب آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ گویا وہ غیظ و غصے سے پھٹی جاتی ہوگی جب اس میں کوئی گروہ جھونکا جائے گا تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا ہادی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اور کہیں گے کاش ہم اس وقت سنتے یا سمجھتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ پس وہ اس وقت اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس لعنت ہو ان دوزخ والوں پر۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے اندیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے کرو، وہ خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ تم اس کے کاندھوں راستوں پر چلو اور اس اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی حکومت آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا تو میری سخت گیری کیسی تھی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں اور وہ کبھی ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ انہیں خدائے رحمان کے سوا اور کوئی فضا میں تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔
آخر وہ کون ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ بالکل دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اللہ اپنی روزی روک لے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت پر اڑے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بھلا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ اور منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہے، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چل رہا ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہی تو خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل و دماغ بنائے، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور قیامت کے دن تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ وہی کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ بس وہ جب اس قیامت کو قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا ہے اگر تمہاری خواہش کے مطابق خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہماری خواہش کے مطابق ہم پر رحم فرمائے، بہرحال کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہ خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر توکل بھروسہ کرتے ہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو پھر تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ کون لائے گا؟